جنگ بدر کے موقع پر مسلمان جب پہنچے ہیں بدر کے میدان میں، تو نہ تو ان کے پاس اس طرح کی تیاری تھی، نہ اس طرح کا اسلحہ تھا، نہ ان کے یہ علم میں یہ بات تھی کہ ہم گھر سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ مسلمان تو گھروں سے نکلے تھے کسی اور مقصد کے لیے، لیکن جب وہاں پہنچے تو جنگ کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کا سامنا۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کا سامنا ہے، اس زمانے میں آج تو ہمارے پاس جدید ہتھیار موجود ہیں، آج تو ہمارے پاس ٹینک موجود ہے، میزائل موجود ہے، ایٹم بم موجود ہے، طیارے موجود ہے، کیا سے کیا اللہ کی نعمتیں موجود ہیں۔ ہمیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو بس اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں تو مسلمانوں کے پاس نہ کسی کے پاس تلوار ہے تو تیر نہیں، تیر ہے تو کمان نہیں، اور کمان ہے تو اس کے ساتھ کوئی زرہ نہیں، اور اس کے ساتھ کوئی خود نہیں، اس کے ساتھ کوئی پہننے کے لیے اور کوئی چیز نہیں، کوئی نیزہ نہیں۔ بے سر و سامانی کے عالم میں مسلمانوں کو کفار کے اتنے بڑے لشکر سے لڑنا پڑ گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے۔ آج تو ہمارے پاس سینکڑوں طیارے موجود ہیں، آج تو ہمارے پاس سینکڑوں ٹینک موجود ہیں، صرف 2 گھوڑے مسلمانوں کے پاس موجود تھے، اور پھر 70 اونٹ موجود تھے ٹوٹل۔ یہ مسلمانوں کا آپ کہہ لیں کہ جو ایک میدان جہاد کے اندر اس زمانے کے اندر ایک بہت اہم ترین جو چیز ہوتی تھی، کاؤنٹ کی جاتی تھی کہ گھوڑے کتنے ہیں، ان کے بعد اونٹ کتنے ہیں، کیونکہ اوپر سے وار کرنا آسان ہوتا ہے، نیچے سے وار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک شخص گھوڑے پہ آ رہا ہے اور وہ آپ کو وار کرتا ہے آپ کے اوپر، آپ نیچے سے اپنا دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گھوڑ سوار کی اسی لیے اہمیت زیادہ ہے۔ تو مسلمان جو ہے اس بحث اور سامانی کے عالم میں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے مشورہ کیا، پہلے مہاجرین سے مشورہ کیا، مہاجرین نے کہا حضور آپ کے لیے تو ہمارا سب کچھ حاضر ہے، ہم نے آپ کے لیے مکہ چھوڑا، ہم نے آپ کے لیے مکہ کے اپنے سارے کاروبار چھوڑے، گھر بار چھوڑے، اپنے اہل و عیال چھوڑے، سب کچھ لے کے لٹ پٹ ہو کے ہم یہاں پر آ گئے، آپ کے حکم پر ہم اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کو تیار۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مہاجرین سے زیادہ انصار کی طرف آپ کا رخ تھا۔ آپ چاہ رہے تھے کہ جو انصار جو اس وقت مدینہ میں ہمیں پناہ دیے ہوئے ہیں اور مدینہ میں ہمارے اس وقت محافظ ہیں، ان کی طرف سے کوئی شخص کھڑا ہو اور وہ اس وقت ہمیں اپنے تعاون کا یقین دلائیں۔ تو انصار میں سے حضرت معاذ بن جبل کھڑے ہوئے۔ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول مجھے لگتا یوں ہے کہ آپ ہماری طرف رخ کر رہے ہیں، آپ کا ارادہ ہماری طرف ہے، آپ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کہنا چاہیں گے۔ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ بحیرہ عرب کے اندر اپنے گھوڑوں کو اتار دیا جائے تو ہم بحیرہ عرب کے اندر بھی اپنے گھوڑوں سمیت چھلانگ لگا دیں۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو جہاد لڑنے کے لیے، ہم تو قتال کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آئے۔ ہمارا معاملہ وہ والا نہیں ہوگا جو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے ان سے کہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ آؤ جہاد کریں تو دشمن کو سامنے دیکھ کر بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ یہ اس زمانے کے بزدل ہیں، آج بھی بزدل ہیں۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے پیغمبر آپ خود بھی لڑیے اور ہمیں بھی لڑوائیے، ہم آپ سے آگے بڑھ کر میدان جہاد کے اندر اپنے شجاعت کے جوہر دکھائیں گے۔ ایک تو ان کا یہ جذبہ تھا، ایک تو ان کی ایمانی کیفیت، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوا کہ بدر سے جو پچھلی رات تھی، جس دن میں مارکا ہوا اس سے جو پچھلی رات تھی، وہ ساری کی ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پہ گزاری، رو رو کے گزاری ہے، اور آپ سجدے میں گرے ہیں اور سجدے میں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، سجدے میں اللہ سے تسبیحات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور آپ پر روئے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اٹھایا سجدے سے اور اٹھا کر کہنے لگے اے پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، اے پیغمبر آپ نے جتنا مانگ دیا کافی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اللہ سے جو دعائیں مانگی تھی اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی اے اللہ اگر یہ جو مسلمان میں نے تیار کیے ہیں 313 کی تعداد میں، اگر یہ جو جماعت اگر قتل ہو جاتی ہے، اگر یہ لوگ کل سارے کے سارے مارے جاتے ہیں، اے اللہ پھر ان کے بعد اس سرزمین کے اوپر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیسا انداز تھا، کیسی محبت کا انداز تھا، اور کیسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا کہ اللہ اگر یہ مارے گئے تو اس کے بعد پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کا یقین دلایا. اور پھر حالت یہ ہوئی کہ صبح کے ٹائم جب آپ اٹھے ہیں، فجر کی نماز کے بعد آپ نے میدان کا رخ کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، فرمایا کہ یہ جو لشکر ہمارے سامنے کھڑا ہے ان قریب یہ پیٹھ پھیر کے بھاگے گا. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، آپ نے پہلے ہی مسلمانوں کو خوشخبری سنا دی، اور آپ نے ایک دن پہلے ہی مسلمانوں کو بڑے بڑے کافروں کی جو مرنے کی جگہ تھی وہ بتا دی تھی. آپ نے مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ ابو جہل یہاں پہ مرے گا، عتبہ یہاں پہ گرے گا، شیبہ یہاں پہ گرے گا، ربیعہ یہاں پہ گرے گا، اور جو ان کے بڑے بڑے بدماش ہیں وہ ان جگہوں پہ گریں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں جنگ کے بعد نکلا میدان جنگ کے اندر، میں چکر لگا رہا تھا اور میں یہی بات دیکھ رہا تھا کہ جس مقام پر اللہ کے رسول نے جس کافر کا نام لیا، کیا وہاں پر واقعی وہ کافر مردار پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، جس کافر کے بارے میں جس جگہ کی بات کی تھی کہ یہ اس جگہ پہ گرے گا، اللہ کی قسم ہے وہ کافر اسی جگہ پہ گرا ہوا تھا، اسی جگہ پہ وہ کافر گرا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد میدان کا رخ کیا اور مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے اوپر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، جبرائیل بھی آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ 3000، اور پھر فرمایا کہ 5000 کا فرشتوں کا لشکر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. تو اس لیے شاعر نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اندر. اگر وہی جذبہ، وہی ایمان جو حضرات صحابہ کرام نے دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے رسول آپ میں حکم دیں تو ہم بحیر عرب کے اندر بھی اپنے سمندروں سمیت چھلانگ لگا دیں گے،